وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 658 آیت نمبر 40 سے 43. آج کا موضوع کیا ہم جنت کے اصل وارث ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے معلوم نہیں کہ وہ ہم سے کہاں غائب ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. تو خدا فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ. جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنی مذہبی بہن یعنی اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے.
خدا فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے۔ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اور پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی تو جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 40، لفظی ترجمہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہمارے احکامات کو، واستکبروا عنہا، اور اس کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور جنت میں ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جتنا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارے یہاں مجرموں کو ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غواش، اور جہنم ہی کا اوڑھنا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، مجرم اور ظالم، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، مجرم کون ہے اور ظالم کون ہے، یہ تھوڑا سا غور کریں، اور وہ انہی آیات میں اس کی تفصیل موجود ہے، الگ سے نہیں، اسی ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ ہمارے بارے میں ہے۔ اصل میں ہم تو ایک لمبی غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ہمیں جگانا اس وقت ممکن نہیں ہے، ہماری قوم کو جاگنا اس وقت بالخصوص جو ہے اتنی گہری غفلت، اتنا گہری بے ہوشی، مدہوشی میں یہ قوم ڈوبی بھی ہے، اور وہ مدہوشی ظاہر کی ہے، دنیا کی ہے، کہ اس کو جگانا بالفعل اس وقت بہت مشکل ہے۔ یہ آیات پڑھ رہی ہیں نا، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں نا، اور قرآن ہے، میں تو اپنے آپ سے کچھ نہیں، میں تو لفظی ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ مجال ہے کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فرمایا ہے، کیونکہ میں تکذیب آیات کا مجرم ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ اب یہاں یعنی جو تکذیب آیات کے مرتکب ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، اور جو سرکشی کر رہے ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ بھئی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی ترقی، آسمان کا مطلب بلندی میں یہ نہیں جا سکیں گے، ان کا ٹھکانہ جو ہے سجین ہے، علیین یہ نہیں جا سکیں گے۔ دیکھیں، دو ہی مرتبے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، ہم یا تو دنیا میں جو بھی ہماری کوششیں ہیں تو یا تو ہم علیین میں اپنا گھر بنا رہے ہیں یا سجین میں اپنا ٹھکانہ پکا کر رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں غفلت میں نہ رہیں، یہ دنیا بس تھوڑی سی ہے اور تھوڑا سا وقت ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایک جگہ ضرور جانا ہے، لیکن اگر ہم مجرموں کے حساب سے، مجرموں کے ساتھ ہم نے اپنا شمار کروا لیا یہاں پہ، اس وقت تو ہم تکذیب آیات اور سرکشی کے مرتکب ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو جھٹلائیں، قرآن کی بات کو اگر آپ جھٹلاتے ہیں تو جھٹلا دیں، یہ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں قرآن کی آیات کی تصدیق کرتا ہوں اور تصدیق میں ہی زندگی گزار رہا ہوں، یہ ہماری قوم نہیں کہہ سکتی۔ اور یہ بالکل ایک کھلی کتاب ہے کہ کلام اللہ کے مقابلے میں ہم نے سرکشی اختیار کر لی ہے، افراد کے طور پہ بھی، قوم اور امت کے طور پہ، پوری امت اس وقت ایک سرکشی کے راستے پر ہے، قرآن سے سرکشی کے راستے پر ہے۔ تو بہرحال یہ ہم نے دیکھنا ہوگا، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، کہ جو لوگ
میری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اب دیکھیں مضمون تو بالکل ہی واضح ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تکذیب آیات، آپ اگر انکار کرتے ہیں کہ میں تو نہیں ہوں تو وہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن آیات کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آیات کے مفہوم پر عمل کرنے سے انکار کر دیں، گویا کہ آپ آیت کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو تشریح کی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں اگر میں نے معنی غلط کیا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تصدیق کرنے والے اور تکذیب کرنے والے بیک وقت بن جائیں۔ ایک جرم ضرور ہو رہا ہے اور ایک نیک کام آپ کر رہے ہیں، یا تو آپ اچھا کر رہے ہیں یا آپ برا کر رہے ہیں اس وقت زندگی میں۔ دیکھیں کلام الہی، اللہ کی آیات، صرف آیات ہی کا تذکرہ ہے، یہ چلا آ رہا ہے مضمون۔ یقصون علیکم آیاتی یا بنی آدم اما یأتینکم منکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجنہ، جہنم، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو وہی آیت کا مضمون چلا آ رہا ہے، اور مضمون تو وہی ہے، تکذیب آیات۔ گزشتہ سبق میں بھی یہی مضمون تھا کہ جنہوں نے فمن ازلم، کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے یا اس کی آیات کی تکذیب کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو بھی دوزخیوں کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ ہوا۔ اور آج کا مضمون جو ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بس یہ ایک روش ہے سامعین اکرام، تکذیب آیات اور آیات کے مقابل سرکشی کی ایک روایت ہے جس میں ہم مسلمان قوم مبتلا ہیں، من حیث القوم مبتلا ہیں۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان پر یہ بلندی اور عروج کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یہ پستیوں میں رہیں گے، یہ جائیں گے یعنی جہنم کی گہرائی میں، اور وہ ابھی میں نے آپ کو اس کا کہا نا، سجین ان کا ٹھکانہ ہے۔ بلندیوں رفعتوں کے یہ مالک نہیں ہوں گے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی یہ بلندیوں کا سفر اصل میں تو اس وقت سامعین اکرام اگر میں سچ بات کہوں تو یہ ہے کہ دنیا ایک سفر ہے، دنیا میں آنے سے پہلے ہم سفر کے قابل نہیں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جسم دے دیا تو اب ہم سفر کے قابل ہو گئے، لیکن اور حالت سفر میں ہیں ہم، لیکن ہماری سفر یا تو بلندیوں کا ہے یا پستی کا سفر ہے۔ اور دیکھیں میں نے آپ کو بالکل اپنے آپ کو میں نے بالکل ٹھنڈا کر لیا، ٹھنڈا جانتے ہیں نا، بالکل ہوش و حواس، اور یہ یعنی دیکھیں ایک تو جذباتی تقریر ہوتی ہے، شعلہ بیانی ہوتی ہے، اور وہ یعنی جذبات کے دھارے میں انسان کہتا رہتا ہے جو بھی کہتا ہے، جو منہ اٹھایا ہے، جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے رہتے ہیں جو بھی ان کے منہ میں آتا ہے، باتیں بناتے رہتے ہیں، لیکن یہاں باتیں بنانے کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، حقیقت کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، قرآن کی آیات کی ہم تفسیر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دنیا میں آنے سے پہلے آپ سفر نہیں کر سکتے تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بام عروج تک پہنچانا ہے، آپ کو آسمان، بلندیوں کے آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ آپ کو لے جانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے، اپنے دربار میں آپ مقرب الہی بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یعنی اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کا اہل بنانے کے لیے آپ کو دنیا میں بھجوایا ہے۔ لیکن دنیا میں آ کے اگر آپ کا رخ
آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف نہ کیا اور یہ نہ کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں یکسو ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر آپ نے ایسے نہ کہا تو اب آپ کا سفر، آپ کہیں یا نہ کہیں، اب آپ کا سفر جو بھی ہوگا وہ پستیوں کی طرف ہوگا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، یا تو سفر تو آپ کریں گے، منزل تو کوئی نہ کوئی ہے، انسان نے کسی نہ کسی منزل پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں وضاحت سے فرما دیا ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں ہوگی، دوسری ٹولی دوزخ میں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ یا تو شدید عذاب ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، یہ آپ نہ کہیں، یہ خیال میں نہ رہیں۔ اس وقت تو ہم کہتے ہیں کہ چلو بس اب میں تو مسلمان ہوں، نماز روزہ میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس باقی تو میں جیسے بھی زندگی گزاروں میرا بیڑا پار ہے۔ نہیں، آپ کا بیڑا غرق ہے۔ اگر آپ نے صرف نماز روزے کو دین سمجھ لیا ہے اور عام زندگی آپ اپنی مرضی سے گزار رہے ہو تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن سے میں کہہ رہا ہوں، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ تمہاری کوئی حقیقت نہیں، لستم علی شیء، تم کسی حقیقت پر نہیں جہاں تک کہ تم قرآن، یہ انجیل، تورات اور انجیل پر قائم نہ ہو جاؤ، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن اس پر تم قائم نہ ہو جاؤ۔ ہماری کوئی، دیکھیں اس وقت تو ہماری کوئی حیثیت ہے نہیں۔ یہ بالکل میں کھلے الفاظ میں بہت ٹھنڈے لہجے سے بہت سوچ سمجھ کے، اس وقت اللہ کی نظر میں ہم گر گئے ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ آیت یہود کے قوم کے، لیکن اس وقت ہم پر چسپاں ہے۔ ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر لیا ہے۔ اسلام کی عمارت ہم نے ڈھا دی ہے اپنے اعمال سے، اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی ہے اسلام کی عمارت کی۔ یہ ہم مجرم ہیں۔ اسلام کا سب سے بڑا مجرم آج کا مسلمان ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، تکذیب آیات اور سرکشی، اس کے تو ہم کھلے طور پہ مرتکب ہیں۔ اور میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ سفر تو آپ نے کرنا ہے، منزل تو آپ کی کوئی ہے۔ اگر ملأ اعلیٰ اللہ کے ہاں، اگر اللہ کو آپ نے منزل نہیں بنایا ہے تو آپ پستیوں کا سفر کر رہے ہیں، شروع ہے۔ آپ پر بلندیوں کے دروازے، آسمانوں کے دروازے اور جنت کے دروازے آپ کے لیے بند ہیں جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ نکل جائے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ پہ نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اے 2020 کے مسلمانوں، اور نہ تم جنت میں داخل ہوگے۔ کیوں؟ کہ تم آیات الہی کی تکذیب کر رہے ہو، قرآن کو تم نے چھوڑ دیا ہے اور قرآن کے احکامات سے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ اب یہ سوچ چھوڑ دو کہ تم جنت میں کبھی بھی داخل ہو جاؤ، کبھی بھی۔ دیکھیں، میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے اسلام کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ سوچ سمجھ کے اسلام کو نہ ہم نے سوچا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ اس کو سوچ سمجھ کے قبول کیا ہے۔ یہ تو ایک پیدائشی طور پہ ایک ٹھپا ہم پہ لگا ہوا ہے اور چند روایتی اعمال کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے ہمارے اسلام کی۔ لفظی کلامی ہے، آپ کے شناختی کارڈ میں آپ کو مسلمان ہی لکھا جائے گا کیونکہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن
آپ نے اسلام کو قبول نہ کیا ہے، نہ کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، اس پہ آپ سوچ لیں۔ اگر تیار ہیں تو آئے میدان میں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں اور زندگی بندگی میں گزار دیں، تو بے شک پھر تو بات مختلف ہے۔ لیکن اس وقت تو ہم نے بندگی سے عملی طور پہ اپنا رخ پھیر لیا ہے، اب ہم اپنی خواہشات نفس کے غلام ہیں صاحب اکرام۔ تو جنت میں جانا بھول جائیں، جنت پہ تو ہمارا یقین بھی نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی سوئی کے ناکے سے جب تک اونٹ نہ گزر جائے تمہارا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے، اور وہ جو ہے ناممکن ہے۔ اس مثال دینے کا مطلب یہی ہے کہ تم خیال چھوڑ دو اے وہ لوگوں جو آیات الہی کی تکذیب کر رہے ہو، قرآن کی ہدایت کے بغیر تم زندگی گزار رہے ہو، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں تم نے سرکشی کی ایک روش اختیار کر لی ہے، اور یہ بالکل ٹھوک بجا کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں سامنے۔ اب تمہارا ٹھکانہ جہنم میں۔ اب یہ آیت نمبر 41 میں کیا ہے، لیکن آیت نمبر 40 کے آخر میں کیا ہے؟ کذالک نجزی المجرمین، جو مجرم ہوگا، مجرم ہم قرآن کے مجرم ہیں سامنے کرام، ہم اپنے اللہ کے مجرم ہیں، ہم اپنے رسول کے مجرم ہیں، ہم نے نہ رسول کی دعوت کو سنا ہے نہ سننے کے لیے تیار ہیں، سن لیں تو ہم اس پر یقین کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ لہم من جہنم مہاد، اب دوزخ میں کیا حال ہے، دوزخ میں ہمارا کیا مقام ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ تفصیل سے بتا رہے، لیکن اللہ کی باتوں پہ تو ہمیں یقین ہی نہیں ہے، صرف سن لیں۔ ان کا اوڑھنا جو ہے، بچھونا جو ہے وہ جہنم ہے، ان کا اوڑھنا بھی جو ہے وہ جہنم ہے، جہنم ہی ان کا اوڑھنا ہے، جہنم ہی ان کا بچھونا ہے۔ اور کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اب اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح اختیار کیا، اچھے کام کیے، لفظی ترجمہ پہلے سن لیں، لا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم تکلیف نہیں دیتے کسی بھی نفس کو لیکن اس کی استطاعت کے مطابق ہی تکلیف دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنت، یہ اہل جنت ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ونزعنا، اور ہم نکال دیں گے، ما فی صدورہم من غل، ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف دنیا میں جو کدورت ہوگی وہ ہم نکال دیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا، رہنمائی نہ کرتا۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، بے شک ہمارے رسول ہمارے پاس حق لے کر ہی آئے، اور نودو ان تلکم الجنت، ان کو ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، بما کنتم تعملون، تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ اب بہرحال سامعین اکرام، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح جس نے کیا۔ دیکھیں ایمان کا مطلب کیا ہے، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک تو یعنی اس کے شرائط کیا ہے، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچان لیں کہ آپ کون ہیں، دنیا میں آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ کی حقیقت کیا ہے، ایمان والے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ پھر آپ کو اللہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آپ کو اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، پھر یہ یعنی مقصود آپ کا کیا ہے، پھر مقصود کا راستہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے۔ ان تمام
باتوں پر آپ کا اگر ایمان ہو گیا کہ میں تو اللہ کی ایک پھونکی ہوئی ایک روح ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمانے کے لیے دنیا میں اس کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے، اور تیاری کی واحد صورت ہے کہ میں زندگی بندگی میں گزاروں، تو آپ کا یقین آ گیا کہ میری منزل اللہ ہے، میرا راستہ دین اسلام ہے، شریعت محمدی ہے اور اطاعت خداوندی ہے، اور آپ اس راستے پر چل پڑے۔ یہ ایمان کا مطلب ہے مختصر طور پہ۔ عمل صالحات کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا یقین ہے آپ کا عمل بھی اسی کے مطابق ہو۔ عمل صالح کے بغیر ایمان باللہ کا کوئی مطلب نہیں ہے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمارا لفظی کلامی ایمان باللہ ہے لیکن عمل صالح ہمارا نہیں ہے، ہمارا عمل بد ہے۔ ہم تو تکذیب آیات کے مرتکب ہیں، اللہ کی احکامات کے مقابلے میں سرکشی کا ایک رویہ ہم نے اپنا لیا ہے۔ تو بہرحال یہ اس آیت میں ایک حصہ ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ میں کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ پابند نہیں کرتا۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین آسان ہے۔ ہم لوگ دین کو مشکل سمجھتے ہیں، ایک عام ذہنیت یہ ہے، دین کو ایک یعنی کوہ گراں سمجھتے ہیں، بہت بڑا پہاڑ سمجھتے ہیں دین پر عمل کرنے کو۔ یہ تو ہماری اپنی ذہنیت کی بات ہے نا، اس کی میں وضاحت کر بھی چکا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الدین یسر سہلۃ بیضاء، دین آسان ہے، سہل ہے، روشن ہے۔ تو لا نکلف نفسا الا، بھئی اللہ تعالیٰ نے تم سے تقاضا اتنا ہی کیا ہے جتنی تمہاری طاقت ہے۔ تو اب یہ لوگ جو ہیں یہ جنتی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف نیت کی بات ہے۔ آپ اپنی نیت، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اللہ کو بنا لیں، اللہ ہی کے لیے اپنی زندگی موت خاص کر دیں اور زندگی بندگی میں گزار دیں، آپ جنت آپ کی ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ نزعنا ما فی صدورہم، دنیا میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو انسان ہے، دلوں میں کچھ میل کچیل آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس میں کہ وہ میل کچیل جو ہے میں نکال دوں گا، میل کچیل جو ہے میں نکال دوں گا۔ پھر ماں جنتی جو ہے الحمدللہ، جنتی ایک بات کہیں گے، ایک نعرہ کہیں گے، نعرہ ماریں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یہ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اس سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت دی۔ لیکن سیدھا راستہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کسی پر ٹھونستا نہیں ہے، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں۔ جنتی یہ بات کہیں گے، بات تو ہے صحیح۔ اب اس وقت یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہدایت موجود ہے، قرآن موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، یہ اللہ کا بہت کرم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہدایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ بتایا ہوا ہے، وہ محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اب قبول کرنا نہ کرنا یہ ہماری اپنی مرضی پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر اللہ ہدایت نہ دیتا، یعنی اگر توفیق ہماری اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ بات تو صحیح ہے، توفیق من جانب اللہ ہوتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کا مطلب ہی یہی ہے کہ نہ کسی میں نیکی کی قوت ہے، نہ برائی سے بچنے کی کوئی قوت ہے، لیکن اللہ۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے یہ قانون ہے، کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ، ہمیں ہر ایک کو توفیق دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی۔ تو گمراہی کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے، آپ اس پہ چلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اسی کی آپ کو توفیق دے دے گا، آپ کی مرضی تک منحصر ہے۔ یہ مطلب میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ آیات الہی کا آپ کوئی غلط مطلب نہ لے لیں کہ ایمان جنت ایمان والوں پہ یہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی خصوصی فضل و کرم ہے، نہیں، ہم سب پہ اللہ تعالیٰ کے خاص رحم و کرم ہے کہ جو کہ آیت نمبر 35 میں ہم نے پڑھا
یا بنی آدم اما یأتینکم منکم رسلم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف، یہ سب پہ ہم کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تو غلط مطلب نہ لے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے پاس، یعنی وہاں زیادہ وضاحت سے یہ مضمون واضح ہو جائے گا نا کہ رسول حق لے کے آئے۔ ابھی تو جو رسول لے کے آئے ہیں اس کو ہم حق نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے۔ جب آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا تو اب آپ کو نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ رسول کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی بندگی کی ضرورت ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اور یہ ساری باتیں آج ہم سے رہ گئی ہیں سامنے کرام۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی پیروی، اور اعمال صالحہ اور تقوی، اس کا کوئی وجود نہیں آج کل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے ایک دھوکے میں آ گئے۔ بہرحال اس کی میں وضاحت کرتا رہتا ہوں۔ تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ ترجمہ میرے خیال سے سنا دیں تو بہتر ہے، مضمون ذرا زیادہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا یقین جانو بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور اس کے مقابلے میں سرکشی کی، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ یعنی ان کا جنت میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جتنا کہ ایک اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہو جانا۔ اور وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور جہنم ہی کا اوڑھنا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اس کے مطابق وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس کے مطابق عمل بھی کیا، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے برابر۔ اولئک اصحاب الجنت، یہ اہل جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، ہم ان کے دلوں سے نکال دیں گے اگر ان کے دلوں میں کوئی کدورت ہوگی، تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ یعنی اس کا ایک مطلب ظاہر ہے کہ اگر
اللہ تعالی ہمیں اپنا راستہ نہ بتاتا تو ہم اللہ تک کا راستہ نہ جان سکتے۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کے آئے تھے ہمارے پاس۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، اور گناہ گاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ہم عملوں کے لیے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تو تکلیف دیتے ہی نہیں، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا، اور اگر خدا ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے۔ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔